ان کا جو اصل جھگڑا تھا وہ کیا تھا؟ ان کا اصل جھگڑا تھا کہ تم نے صرف اللہ نہیں بولنا، صرف اللہ کی عبادت کرو نہیں بولنا، ان کی بھی ان کی بھی ان کی بھی اور اللہ کی بھی، اللہ سب سے بڑا، یہ چلتے رہنا، اللہ اکیلا نہیں ہے۔ ان کا جملہ یہی تھا، صرف اللہ نہیں۔ قرآن میں اللہ نے کیا کہا؟ وَعَجِبُوا، آج بھی بولتے ہیں لوگ، ہاں سب ختم ہو رہا خالی اللہ، یہ ڈائریکٹ والے ہیں بولتے ہیں، تانا دینے کے طور پر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ لوگ یہ ڈائریکٹ والے ہیں، ان کا ڈائریکٹ ہے ایک دم، بیچ میں سے اولیاء سب غائب کر دیے ان لوگوں نے، یہ ڈائریکٹ والے ہیں ایک دم۔ تو مشرکین کیا بولتے تھے؟ ڈائریکٹ والے تھے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ ڈائریکٹ والی دعوت تھی۔ انڈائریکٹ والے سارے مشرکین کی دعوت تھی کہ اپنے بتوں کو پکارنا، اپنے بتوں سے مانگنا اور ان کے تھرو اللہ تک پہنچنا، یہ مشرکین کی دعوت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ دیکھیے قرآن ہی کی روشنی میں اللہ نے فرمایا وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ان مشرکین کو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ انہی میں سے ایک خبردار کرنے والا ان کے پاس آ گیا۔ وہ کہتے تھے یہ انسان رسول اللہ نے بنا کر بھیجا؟ نہیں، ہم کو فرشتہ آنا چاہیے۔ ان کی اپنی ڈیمانڈ تھی، فرشتہ آنا چاہیے، فرشتے کے ہاتھ میں کتاب ہونا چاہیے، ایک باغ ہونا چاہیے، اس کو سونا ہونا چاہیے، محل ہونا چاہیے، ایسا ذرا ہم کو کرامت کچھ کر کے بتائیں گے تو ہم مانیں گے۔ اس طرح کی جن کی مینٹالٹی ہوتی ہے وہ علم اور دلیل کی پاور کو نہیں سمجھتے۔ ان کو چمتکار اگر کلاکاری دکھائے گا کوئی تو فوراً اس کے سجدے میں گر جاتے اس کے آگے۔ اگر کوئی کچھ ایسا کر کے بتا دے ایسا تو فوراً کیا کرتے ہیں؟ اس کے آگے جھکنے والے بن جاتے ہیں۔ وہ دلیل کی قوت کو سمجھنے والے لوگ نہیں ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے ہی میں سے ایک آدمی ہم کو کھڑے ہو کے ڈرانا شروع کر دیا قیامت سے اور جہنم سے، خبردار کرنے والا ہم میں سے آ گیا۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اللہ نے کہا کہ وَعَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، ان کو اس بات پر تعجب ہے کہ انہی میں سے ایک رسول ان کو خبردار کرنے کے لیے آیا۔ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا سَاحِرٌ كَذَّابٌ، تو یہ کافر کہتے ہیں، انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ رسول نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جادوگر، جھوٹا ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے تھے؟ ساحر، جادوگر، کذاب، جھوٹا اس لیے نہیں کہ آپ سے جھوٹ کا تجربہ ان کو تھا، وہ اس بولتے ہی نہیں، یہ ایسا کیسا ہو سکتا ہے، یہ جھوٹ ہے۔ کیا جھوٹ ہے؟ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کیا کہتے تھے؟ سارے معبود کا اس نے ایک ہی معبود کر دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ قرآن کی آیت ہے، سورہ صاد میں اللہ نے کہا اجعل الآلہۃ الہا واحدا، کیا اس نے سارے معبود، اتنے سارے معبود اپنے ہیں، ان سب کو ہٹا کے اس نے کیا کر دیا؟ ایک، سب چھوڑو، ایک ہی ہے، اسی کی عبادت کرو۔ کیا اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا؟ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب چیز ہے، ایسا کیسا ہوتا؟ بہت سارے کیا ہوتے ہیں ایسا کیسا، ڈائریکٹ خالی اللہ، اولیاء اللہ کچھ نہیں، اولیاء اللہ ہے، اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کی وجہ سے اولیاء ہے، وہ اللہ کا بدل نہیں ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کیا جائے گا عبادتی معاملہ ان کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ تو آج بھی لوگ کیا بولتے ہیں؟ یہ ایسا کیسے چلیں گا، سب کچھ اتنا ہے، درگاہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، وہ بھی نہیں، وہاں پہ چادر بھی نہیں، فاتح بھی نہیں، کنڈے بھی نہیں، جھنڈے بھی نہیں، کچھ نہیں، بندی وہ بھی نہیں، ارے کیا کندوری نہیں، ارے کیا سب کھانا بند ہو جائے گا؟ تو لوگ کیسا کرتے ہیں؟ سب ختم اور خالی اللہ ہی اللہ، ایسا نہیں چلے گا۔ تو مشرکین بھی کیا کرتے تھے؟ ان کو چاہیے تھا سب کچھ، وہ کہتے تھے اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، اس نے سارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیا تھی؟ دیکھیے قرآن کی روشنی میں، اس نے سارے معبودوں کا ایک معبود کر دیا، یعنی سب کو ہٹا کے ہٹاؤ ایسا، اب ایک، بس ایک، کیا سارے معبودوں کا اس نے ایک معبود کر دیا؟ بہت عجیب لگ رہا بابا، یہ تو بہت عجیب بات ہے، یہ نئی بات سننے آ رہی ہے ہمارے۔ نہ صرف یہ کہ ان کو اس پر تعجب ہوتا تھا بلکہ وہ اس بات سے سخت نفرت کرتے تھے۔ وہ اللہ کو چھوڑے ہوئے نہیں تھے، سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ وہ اللہ کو چھوڑے ہوئے نہیں تھے، وہ بتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ اللہ کو مان کر بتوں کو ماننے والے تھے۔ اسلام کی دعوت اللہ کو مانو، ارے اللہ کو نہیں مان رہے مانو، ایسی نہیں تھی، اللہ کو مانو بتوں کو چھوڑو کی تھی۔
اللہ کو منوانے کے لیے نہیں آئے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے والد کا نام آپ کے کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ. تو وہاں عبداللہ نام رکھا جاتا تھا شرک کے ماحول میں. وہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے، وہ اللہ کو ماننے والے لوگ تھے. وہ بتوں کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، اس لیے وہ مشرک قرار پائے. وہ اللہ کو مانے ہوئے تھے. اس لیے اللہ نے قرآن کریم میں کیا فرمایا؟ ان کا مسئلہ کیا تھا؟ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ. جب اکیلے اللہ کا ذکر آتا ہے تو ان کے دلوں میں بڑی نفرت پیدا ہو جاتی ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. خالی اکیلے اللہ کا نہیں بولنا، خالی اللہ، صرف اللہ نہیں بولنا. ان کو لگتا تھا کہ اللہ نے فرمایا جب اکیلے اللہ کی بات آتی ہے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے. وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. ہاں، اللہ کے علاوہ کا جب ذکر شروع ہو جاتا ہے پھر وہ خوش ہو جاتے ہیں. پھر وہ خوش ہو، ہاں ان کا بھی بولنا ہے نا، ذرا ان کا بھی نام لینا، ان کے بھی مانگنا، ان سے بھی مرادی ملتی ہیں، ان کے بھی آگے جھکنا، یہ بھی سب کرنا چاہیے، خالی اللہ نہیں. تو ان لوگوں کا کہنا یہ تھا صرف اللہ نہیں، باقی سب بھی. ان کی دعوت تھی اللہ بھی، اور اسلام کی دعوت کیا تھی؟ اللہ ہی، اللہ اور کوئی نہیں. اللہ کے سوا کسی اور کے آگے جھکنا نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے دعا نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر و نیاز نہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی قسم نہیں، اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں. اسلام کی دعوت تھی کہ کوئی اور نہیں. ان پر یہ کوئی اور نہیں بھاری تھا. اللہ کو معبود مانو، ان کو کوئی پرابلم نہیں تھا. اللہ کو معبود مان چکے تھے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں. یہ دعوت جو ہے ان پر بڑی بھاری تھی. تو یہ مشرکین تھے مکہ کے، یہ ان کا شرک تھا، یہ ان کی کنڈیشن تھی جس سے ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکالنے کی کوشش کی. کئیوں کو آپ اللہ کی مدد سے نکال پائے اور کچھ لوگ اسی شرک میں مرے، اسی شرک میں دفن ہو گئے. اللہ تعالی ہم سب کو توحید کے سمجھنے کی اور اسلام کی حقیقی دعوت کو سمجھنے کی اور اسلام کی توحید کے عقیدے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.